الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبوت کسے کہتے ہیں، ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، ختم نبوت پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور 7 ستمبر کو اس عقیدے کے متعلق کون سا اہم واقعہ پیش آیا۔ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن خوش قسمت انسانوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا اور ان سے پھر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خود کلام فرمایا، ان کو انبیاء کہتے ہیں۔ اسی کا معنی نبوت ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک سلسلے کی حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی تھی، اس مبارک سلسلے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تکمیل ہو گئی۔ نبوت کا مقدس سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ آ کر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی ذات کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اسی کا مطلب ہے ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کوئی ذلی بروزی تشریعی یا غیر تشریعی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ عقیدہ توحید یا عقیدہ قیامت اہم ہے۔ یعنی جس طرح عقیدہ توحید کا منکر یا قیامت کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ احزاب 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی آپ کے بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، وہ بالغ نہیں ہوئے، اس لیے وہ رجل نہیں یعنی مرد نہیں کہلائے۔ تو اس کی نفی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم صفات سے نوازا گیا۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وصف رسالت میں تو باقی نبی بھی شریک ہیں۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ کی دوسری صفت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جو عالم الغیب ذات ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس قرآن کی آیت کے بعد وہ مشہور روایت جو بالکل صحیح ترین روایت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے سابقہ نبیوں پر 3 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ مجھے اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر اثر کرتا ہے۔ اس رعب رسالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء سے ممتاز ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اُوتِیتُ بِجَوَامِعِ الکلم، کہ مجھے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے، یعنی ایسے کلمات جن کے اندر الفاظ کم اور معانی اور مطالب بہت زیادہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھے اللہ نے اس خصوصیت سے نوازا کہ میرے لیے زمین کے ہر حصے کو مسجد اور طہارت کا یعنی تیمم کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرمایا چوتھے نمبر پہ بعثت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ فرمایا وحلت لی الغنائم، کہ میرے لیے اللہ نے
غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے اللہ نے نبوت کے اس سلسلے کی تکمیل کر دی، مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے بعد دیکھیے کہ اس عقیدہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں جو مختلف جنگیں ہوئیں، سرایا ہوئے ہیں، کفار کے ساتھ مختلف جھڑپیں ہوئیں، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 253 یا 259 ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو بڑی عظیم جنگ ہوئی، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے۔ ان 1200 میں 700 صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا اہم تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے 1200 صحابہ کو قربان کروا کر بھی اس عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ اور گزشتہ صدی میں جب ہندوستان میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے علماء کرام کے ساتھ مل کر اس کے خلاف تحریک چلائی، اور اس تحریک میں لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کیں، کئی لوگوں نے جیلیں برداشت کیں، تشدد اور ظلم برداشت کیے، حتیٰ کہ ایک دن 1953 کے اندر 10,000 نوجوانوں نے قربانی دی ہے اس مقدس عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب 7 ستمبر 1974 میں علماء کرام اور مسلمانان عالم کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک خداداد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے اندر یہ تحریر کیا گیا، یہ لکھا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا ذلی یا بروزی تشریح، غیر تشریح کسی قسم کا کسی کو نبی مانے گا، وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، غیر مسلم ہوگا، یا آج کے لفظوں میں ختم نبوت کے عقیدے کا کسی بھی طرح کا منکر کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو ہماری دستور ساز اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا جو آج تک موجود ہے، مختلف ادوار میں